وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے اپنے گھروں میں توشہ شریف اور 11ویں شریف کے مسلسل پروگرام منعقد کرتے آ رہے ہیں، اور اس طرح اپنی عقیدت و محبت کا بارگاہ غوثیت مآب میں اظہار کرتے ہیں، اور ان کے فیض و برکات سے اپنے اور اپنے عیال کو مالا مال کرتے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن کریم نے متعدد مقامات پر نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم آپ علماء سے بھی اور اپنے درمیان بھی بولتے رہتے ہیں نذر و نیاز۔ بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ساتھ بولتے ہیں آج ہمارے گھر میں نذر و نیاز ہے، آپ کو دسترخوان کی دعوت ہے، لیکن عزیزان محترم، نذر اور نیاز میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نذر عبادت ہے، یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نذر کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں نذر کس کو کہتے ہیں؟ نذر کی شرعی تعریف یہ ہے، کسی ایسی عبادت کو بندہ اپنے اوپر لازم کر لے جو پہلے سے اس پر واجب نہیں ہے۔ اب نذر کا معنی ہمارے نوجوان بچے دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ یہ اسکول و کالج میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر نذر کے دشمنوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، نذر و نیاز سے حسد رکھنے والے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے نذر کا معنی دماغ میں بٹھا لیں۔ نذر کی تعریف شریعت میں کیا ہے؟ مکلف اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل و بالغ مسلمان، چاہے مرد ہوں چاہے عورت، وہ اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو لازم کر لیں جو عبادت پہلے سے ان پر واجب نہیں ہے، اسی کو نذر کہا جاتا ہے۔ اب اگر نذر کی تعریف آ کے دماغ میں بیٹھ گئی، پھر دماغ میں بٹھا لیجیے، مکلف یعنی مسلمان، عاقل و بالغ کا، چاہے مرد ہوں چاہے عورت۔ مکلف کا لفظ لیے بار بار بول رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو منتیں مان لیتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ابھی وہ شریعت کے احکام کے مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے مکلف کی شرط ہے، اور مکلف کہتے ہیں اس مومن کو جو عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو واجب کر لیں جو پہلے سے ان پر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں تعریف بیٹھ گئی تو اب اس تعریف کی روشنی میں نذر کا مفہوم یہ ہوا، 5 وقتہ نمازیں آپ پر فرض ہے، جمعہ کی نماز آپ پر فرض ہے، رمضان کا روزہ آپ پر فرض ہے، مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا آپ پر فرض ہے۔ اب اگر آپ یہ منت مانیں کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے گا تو ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں گے، یہ شریعت کی نظر میں نظر ہے ہی نہیں، کیونکہ 5 وقتہ نماز پڑھنا تو آپ پر ایسے ہی فرض ہے، آپ کا مریض چاہے ٹھیک ہو چاہے نہ ہو، اس لیے اس کی نظر ماننا ہی جائز نہیں۔ ایسی چیز کی نظر مانی، ایسی عبادت کی جو پہلے سے واجب نہیں ہے۔ مثلا آپ نے نظر مان لیا میرا مسافر خیریت کے ساتھ گھر واپس آ جائے گا تو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اب یہ نظر شرعی ہے۔ مریض آپ کا مسافر واپس آ گیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اگر آپ نہیں پڑھتے تو نذر کے تاریخ ہوں گے اور عند اللہ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح نفل کا روزہ، آپ کا کوئی مریض بیمار ہوا، آپ نے منت مان لی کہ اللہ نے اگر میرے مریض کو شفا دے دی ہم 3 روزہ رکھیں گے۔ اب یہ روزہ نفل تھا، آپ پر واجب نہیں تھا، مگر منت مان لی آپ نے، تو اب یہ روزہ رکھنا، اگر آپ کا مریض شفا پا گیا تو اب اس روزہ رکھنا آپ پر واجب ہو گیا۔ اسی کو نذر کہا جاتا ہے۔ آپ نذر کا مفہوم سمجھ چکے ہوں گے کہ جو عبادت پہلے سے واجب نہیں تھی بندہ اسے اپنے اوپر واجب کر لے، اسی کو شریعت میں نذر کہا جاتا ہے۔ نوافل، اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ نذر جس کو منت شرعی کہا جاتا ہے وہ اس طرح مانیں، میرا مریض ٹھیک ہو جائے گا ہم اس کے طرف سے صدقہ کریں گے، یہ صدقہ نافلہ تھا، واجب نہیں تھا آپ پر، لیکن آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا تو اب صدقہ کرنا آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ اب آپ نے اگر جان کا صدقہ جان سے مانگا ہے تو جان سے صدقہ دیجئے، ایک بکرا خریدیے اور غریبوں کو اسے صدقہ کر دیجئے، آپ کی منت پوری ہو گئی۔ اگر آپ نے مریض کے شفا ہونے پر آپ نے بکرے کو صدقہ کرنے کی منت مان لی تھی اور آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا، تب آپ پر اس صدقے کا کرنا واجب ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ جانور جسے آپ نے منت مانا تھا اب اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، نہ کوئی غنی کھا سکتا ہے، یہ خالص غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، کیونکہ منت ماننے کے بعد اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ اور صدقے واجبہ کے جو مستحقین ہیں وہ وہی ہیں جو زکوٰۃ اور صدقے فطر کے ہوتے ہیں، یعنی غرب و مساکین ہیں۔ گھر کے لوگ اس جانور کو ذبح کر کے خود نہیں کھا سکتے، نہ کسی غنی کو صدقے میں دے سکتے ہیں، وہ غرب و مساکین ہی کا حق ہے۔ جان کا صدقہ جان سے دینا ہے تو یہ ہوا، جان کا صدقہ مال سے دینا ہے۔ آپ نے منت مان لی تھی میرا مریض شفا پا جائے، ہم 111 روپے کسی غریب کو صدقہ کریں گے اور مریض آپ کا شفا پا گیا تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہو گیا آپ کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ زندگی میں چاہے جب دیں وہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا تھا آپ نے۔ جب آپ وقت مقرر نہ کریں گے تو زندگی میں چاہے جب آپ چاہے اس نظر کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وقت مقرر کر دیا۔ اگر میرا مریض شفا پا گیا تو آنے والے جمعہ کو روزہ رکھیں گے، تو اب جمعہ ہی کو روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے نظر مان لیا کہ اگر میرا مریض شفا پا جائے گا تو ہم 13، 14، 15 تاریخ کے چاند کے روزہ رکھیں گے، تو اب 13، 14، 15 تاریخ ہی کو روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ تو نظر ایک ہوئے مطلق، یوں ہی آپ نے اپنے اوپر کوئی عبادت فرض کر لی، مثلا آپ نے نظر مان لیا کہ میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 50 رکعت نماز نفل ادا کروں، نظر مان لیا آپ نے، تو اب 50 رکعت نماز پڑھنا آپ کے لیے جو نفل تھا واجب ہو گیا نظر ماننے کی وجہ سے۔
اس کو نظر مطلق کہا جاتا ہے، اور ایک ہے نظر معین، میرا مریض شفا پا جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، میرا آدمی خیریت کے ساتھ سفر سے واپس آ جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے یا صدقہ کریں گے۔ اس کو نظر معین اور نظر مقید کہا جاتا ہے۔ جب وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا تبھی آپ کو نظر پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو لوگ اپنی منتیں مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے پورا کریں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ نیک اور ابرار لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کوئی نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے وہ ڈرا کرتے ہیں جس دن کا شر چاروں طرف پھیلا ہوا ہوگا، یعنی قیامت۔ تو نظر کی تکمیل واجب ہے، مگر نظر کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے کہ عبادت جو آپ پر واجب نہیں تھی اس عبادت کو اپنے اوپر آپ نے واجب کر لیا، یہ ہے نظر۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے ایک تو یہی شرط ہے کہ نظر ماننے والا عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور دوسرے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ جو نظر اس نے مانی ہے وہ عبادت اس پر پہلے سے فرض نہ رہی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ نظر ایسی عبادت کی مانی جائے جو عبادت مقصودہ ہو۔ عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عبادت مقصودہ جس کو مقاصد کہا جاتا ہے، جیسے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادت مقصودہ ہیں، کیونکہ ان عبادتوں کا مقصد ہی ہوتا ہے ثواب کا حاصل کرنا۔ تو جن عبادتوں کا مقصود حصول ثواب ہو ایسی عبادتوں کو عبادت مقصودہ کہا جاتا ہے۔ نظر جب بھی مانی جائے گی تو عبادت مقصودہ کی مانی جائے گی، عبادت غیر مقصودہ کی نہیں۔ اب عبادت غیر مقصودہ بھی آپ سمجھ لیجئے، وضو کرنا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، یہ عبادت مقصودہ کے لیے ذریعہ ہے، یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو یہ خود عبادت نہیں، عبادت مقصودہ کے لیے ذریعہ ہے، اس لیے یہ عبادت بن گیا، مگر یہ وسیلہ ہے نماز کے لیے، عبادت مقصودہ کے لیے وسیلہ ہے۔ غسل کرنا یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، اس لیے جو نظر مانی جائے گی وہ عبادت مقصودہ کی مانی جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم وضو کریں گے، میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم غسل کریں گے، یہ نظر درست نہیں ہے، عبادت مقصودہ ہونا چاہیے۔ 1000 کلمہ پڑھیں گے عبادت مقصودہ ہے، 50 نفل کی نماز پڑھیں گے عبادت مقصودہ ہے، روزہ رکھیں گے عبادت مقصودہ ہے، صدقہ و خیرات کریں گے عبادت مقصودہ ہے۔ تو نظر کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہو اور پہلے سے وہ آپ پر واجب نہ ہو۔ اگر آپ نے نظر مان لیا تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ مریض ٹھیک ہو گیا آپ صدقہ کیجیے، مریض ٹھیک ہو گیا آپ روزہ رکھیے، مریض ٹھیک ہو گیا آپ 50 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ نہیں ادا کریں گے تو ترک واجب ہوا، واجب کے ترک کا گناہ ہوا، عند اللہ آپ مواخذے میں آئیں گے۔ اس کو نظر شرعی کہا جاتا ہے۔ اب نیاز کیا ہے؟ عرف میں نظر و نیاز ایک ساتھ بولتے ہیں، مگر دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نظر تو آپ سمجھ گئے، نیاز کیا ہے؟ چھوٹا آدمی بڑے کو کوئی چیز پیش کرے، شاگرد چھوٹا ہے استاد بڑا ہے، شاگرد کوئی چیز لایا اپنے استاد کے بارگاہ میں نظر پیش کیا، اس کو بھی نظر اور نیاز کہا جاتا ہے، مگر یہ نظر شرعی نہیں ہے، یہ نظر بمعنی نیاز ہے۔ آپ کے بچے قرآن کریم ختم کرتے ہیں تو والدین بچے کے پڑھانے والے کو کپڑا دیتے ہیں، نظر پیش کرتے ہیں، اس کو نیاز کہا جاتا ہے، یہ نظر شرعی نہیں ہے۔ تو اب نظر کا مفہوم آپ سمجھیے، چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کوئی چیز اس کی رضا کے لیے پیش کر دے، اب اسی کو نیاز کہتے ہیں۔ جیسے شاگرد اپنے استاد کو کوئی چیز پیش کرے، جیسے مرید
اپنے پیر کو کوئی چیز پیش کرے، جیسے محکوم اپنے حاکم کو کوئی چیز پیش کرے، بیٹا اپنے ماں یا باپ کو کوئی چیز پیش کرے، تو یہ حقیقت میں نیاز ہے، جس کا اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں تحفہ اور ہدیہ۔ کبھی کبھی اسے بھی ہم لوگ نذر بول دیتے ہیں، مگر یہ نذر شرعی نہیں ہے، یہ نذر عرفی ہے، یعنی ہدیہ تحفہ کے معنی میں ہے۔ بزرگوں کے نام سے جو ہم نیاز گزارتے ہیں، اگر میرے غوث پاک آپ دعا فرمائیے اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، ہم آپ کی بارگاہ میں توشے کا نیاز پیش کریں گے۔ غریب نواز آپ مجھے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے مجھے بیٹا ہو جائے، ہم آپ کی بارگاہ میں چادر کا نظر پیش کریں گے۔ اے فلاں بزرگ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے میرا یہ کام ہو جائے، تو ہم آپ کے یہاں پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ یہ جو مان رہے ہیں آپ، یہ نذر شرعی نہیں ہے، یہ نذر عرفی ہے، یعنی چھوٹا بڑے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں کچھ پیش کرے۔ اس کو عرف میں بھی نظر کہہ دیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نیاز ہے، کیونکہ نظر شرعی عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی، غیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ ہم غوث پاک کی عبادت نہیں کرتے، ہم غریب نواز کی عبادت نہیں کرتے، ہم شاہ منور کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کی توجہ حاصل کرنے، ان کی بارگاہ میں جو نیاز پیش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں تحفہ و ہدیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بزرگوں کی بارگاہ میں جو کچھ نیاز پیش کرتے ہیں یا منتیں مانتے ہیں، وہ منتیں شرعی نہیں ہے، وہ نذر عرفی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے منت مانا چادر چڑھائیں گے تو چادر ہی چڑھائیے۔ جتنے کی چادر آتی ہے اتنے پیسے کا آپ نے کتاب خرید کر کسی غریب طالب علم کو دے دیا، اور اس کا ثواب حضرت منور کی بارگاہ میں نذر کر دیا، ہو گیا معاملہ۔ اسی طرح آپ نے مان لیا پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، آپ کی بارگاہ میں آ کر ہم ڈیک کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام کیجئے جو آپ نے مانا تھا، کیونکہ یہ نذر شرعی نہیں ہے۔ جو پیسہ آپ کا اس میں خرچ ہونے والا تھا، اس پیسے سے آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی ننگے کو آپ نے کپڑا پہنا دیا، کسی یتیم بچی کی آپ نے شادی کر دی، اور اس کا ثواب آپ نے بزرگ کو پہنچا دیا، تو اس سے ان کی روح اور زیادہ خوش ہوگی، اور ان کی روحانیت کا فیض آپ کو اور بڑھے گا۔ معزز سامعین، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے کلمہ طیبہ ہو، چاہے کوئی ذکر ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اور آخر میں اپنے خاندان کے سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اس سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوگی، اور ان کا بھلا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے مرحومین گنہگار ہیں تو اب ایک حدیث پاک سنیں آپ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، یہ اپنے مردوں کے لیے جو ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، یا اپنے مردوں اور مرحوم ان کی طرف سے ہم حج کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں، یا تو ہم اپنے مردوں کے نام سے صدقہ و خیرات دیتے ہیں اور اس کا ثواب ہم انہیں پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے؟ صحابہ رسول سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی، ہم نے اپنے مرحومین کی طرف سے حج کیا، ہم نے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات دیا، اے اللہ کے رسول
کیا یہ ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام کا جواب سنیے، فرمایا پہنچتا ہے، اور وہ مرحومین ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے زندگی میں کسی کو طبق سجا کر کے تحفے میں پیش کر دیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں کہ جب کوئی زندہ شخص اپنے مرحوم کو کوئی ثواب پہنچاتا ہے، کسی بھی چیز کا، صدقہ دیا، خیرات دیا، قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، مغفرت کی دعا کی، تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے طبق میں سجا کر اس مرحوم کے پاس لے کے جاتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں کہ تمہارے خاندان کے فلاں ابن فلاں نے یہ تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر وہ مرحوم جب اسے سنتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بیٹا، جس بیٹے کا باپ یا ماں دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ان کی روحیں ہم سے خوش ہو جائیں تو بالالتزام اسے چاہیے اپنے ماں باپ کے مزارات پہ حاضر ہوتا رہے، ان کے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ دنیا سے جو ناراض ہو کر گئے تھے ان کی روح خوش ہوگی، اور جب روح خوش ہو گئی تو اس بچے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، اور حقوق اولاد کا حکم انشاءاللہ ان کی رضا کی بنیاد پر ساقط ہو جائے گا۔ ایک دوسرے صحابی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، جن کا نام سعد تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میں سفر میں تھا، اگر میری ماں کچھ بول پاتی تو وہ ضرور اپنے بارے میں صدقے کا حکم دیتی۔ یا رسول اللہ، اب اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اس سے میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ سرکار فرماتے ہاں پہنچے گا۔ اور صحابہ رسول حضرت سعد نے، کیونکہ عرب شریف میں سب سے زیادہ کمی پانی کی تھی خصوصاً اس زمانے میں، تو انہوں نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، حضور حاضی لأمی، میں نے یہ کنواں کھدوا کر مسلمانوں پر اس کا پانی وقف کر دیا ہے، میں اس کا ثواب اپنی ماں کو پہنچاتا ہوں۔ صدقہ جاریہ ہے یہ۔ اسی لیے آقا نے، اور دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے بھی یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میری ماں کا وصال ہو گیا، کیا میں ان کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ فرمایا پہنچے گا۔ تو ان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، انہوں نے فرمایا، حاضی لأمی، یا رسول اللہ، میں نے اس باغ کو، اس کا ثواب اپنی ماں کو وقف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندے جو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، یا ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے، وہ گنہگار ہیں تو ان کی گناہوں میں کمی پیدا کرتا ہے، گنہگار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے ایک وفادار اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے پال پوس کر آپ کو نوجوان کیا، آج وہ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان کو روح کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہی رہیں، تاکہ ان کی مغفرت بھی ہوتی رہے، اگر گناہ نہیں ہے تو ان کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں۔ پروردگار عالم نظر و نیاز کا فرق دماغ میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ کر آپ کو کنفیوژن پیدا کریں گے کہ بھائی یہ تو عبادت ہے، عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، تو کیسے مانتے ہیں آپ کہ غریب نواز کے ہاں چادر چڑھائیں گے؟ کیسے مانتے ہیں آپ کہ ہم پھولوں کی چادر چڑھائیں گے؟ ان کو آپ سمجھائیے کہ ایک ہے نظر، ایک ہے نیاز۔ نظر صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ عبادت ہے وہ، اور عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اور یہ نیاز ہے جس کو تحفہ و ہدیہ کہا جاتا ہے، ہم پڑھ کے انہیں بھیجتے ہیں، ان کے فیض و برکات سے ہم مالا مال ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اس عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ جن حضرات کی سنت